دینے والی ہے ذات اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے اور آپ مسلسل ہماری ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب: ہمارے نبی سید الانبیاء نبی الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی انبیاء کرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ سرکار کی صفت کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کی خوبیاں کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اسی کو کہتے ہیں خاتم النبیین۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہے، یعنی اب نبی نہیں آ سکتا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب، جو کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لعنتی آدمی۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں 100 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو آپ کو جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ابھی کہ سرکار خاتم النبیین ہے، یعنی اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اب کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے، اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اب اگر کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں نبی ہیں، فلاں شخص نبی ہیں، تو یاد رکھ چاہے وہ جتنا ہی تقوی والا کیوں نہ ہو جائے، علم کا سمندر ہی کیوں نہ ہو، الگ الگ طرح سے بات کرنے والا کچھ بھی ہو، اب وہ اگر آسمان سے بھی اتر کر کہے، ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن اگر کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو یاد رکھے یہ ہمارا مسلم مسئلہ ہے، عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، لعنتی بندہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو یا جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے، جی ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ بھی سمجھے کہ نہیں نبی پیدا ہو سکتا ہے، جائز سمجھے، تو یاد رکھیے ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت بھی آپ سنے ہوں گے، نہیں سنے تو سن لیجئے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھی، دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اب اگر حقیقت پوچھا جائے تو ان تمام کا اگر ایک ایک لفظ پر اگر ہم پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اگر ہم درس چلائیں تو کم سے کم میرے دوست یہ ویڈیو کم سے کم 1 گھنٹہ سے کم میں نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم بنیادی اور بیسک باتیں بتا رہے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ العزیز آپ علماء کرام کی صحبت میں رہیں گے، آپ براہ راست جا کر مل کر کے انشاءاللہ اگر اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیلز سے سمجھیں گے تو بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ ہر چیز تو آپ موبائل سے نہیں سیکھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جیسے مثال حضور کی فرما برداری اللہ ہی کی فرما برداری ہے، اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، یعنی ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ دنیا کے ہر گوشے ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، اوپر نیچے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ حضور جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور یہ ساری جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان تمام پر حدیث باضابطہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ان تمام پر الحمدللہ۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور کو ہر وقت خبر ہے۔ قرآن میں ہے نا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم،
جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم گھر میں چھپا کر آئے ہو، وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ، جو تم کھا کر کے آئے. اب بتائیں، اب جیسے مثال کے طور پر ابھی زید میرے پاس آیا، اب اس نے کیا کھایا ہے تو ہم تو نہیں بتا سکتے نا اس نے کیا کھایا ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں یہ بھی خبر دے سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا رکھا ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا نا، دیکھیں وہ تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کا یہ عالم ہے، تو خود میرے نبی جو کہ خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. بہرکیف آپ سمجھ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ العزیز آگے پڑھتے ہیں.